السلام علیکم ناظرین، نورت.tv کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ شفا نقوی۔ آج میں موجود ہوں ایک ویژول آرٹسٹ بہت ہی پیاری سمارا کے گھر پر۔ میرے گرد و نواح پہ جتنے بھی یہ شاہکار آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ ان کے ہاتھوں سے نکلے ہوئے ہیں۔ میٹل ہو، لکڑی ہو یا کینوس، اس کے اوپر اپنا جادو بکھیرتی نظر آتی ہیں۔ تو آئیے مزید ان سے باتیں کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی سمارا، کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، میں ٹھیک، آپ بتائیں؟ اللہ کا شکر۔ سمارا، فرسٹ آف آل نائس ٹو میٹ یو، بہت اچھا لگا آپ کو مل کے اور یہ کیلیگرافی دیکھ کے، اور بالکل ہی ایک دنیا سے پرے والی لائف لگتی ہے یہاں پہ آ کے۔ یہ آپ نے خود بنایا ہے سب؟ جی بالکل، یہ کینوس میکنگ سے لے کر اور فائنل جو آپ کو دکھ رہا ہے ویژول، وہ سب میں نے خود بنایا۔ کینوس میکنگ کیسے کرتی ہیں؟ کینوس کے لیے ہم پہلے فریم کے لیے لکڑی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد انارکلی والی سائڈ سے فیبرک ملتا ہے کینوس کا، وہ لیتی ہوں۔ اس کے بعد گن اسٹیپلر سے اس کو فریم اس کا بنا دیتی ہوں، اس کے بعد کپڑا اسٹریچ کرتی ہوں، پھر اس کے اوپر ایک ایملشن وغیرہ کی کوٹ کر کے، تو اسے اس قابل کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کیونکہ لیئرنگ کرنی پڑتی ہے، قلم ایزیلی نہیں چلتا اوپر، لیکن اس کے بعد 4-5 لیئرس کے بعد سینڈنگ وغیرہ کر کے ہو جاتا ہے۔ کیوں آپ کو کوئی اور کینوس پسند نہیں ہے، یا پھر آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ اپنے بنائے ہوئے کینوس کے اوپر تحریر کریں؟ اچھا بھی لگتا ہے خود، اور دوسرا ہے کہ سائز تھوڑے آڈ ہیں تو وہ پھر باہر بھی آرڈر دے کے بنوانا پڑتا ہے، تو پھر تسلی نہیں ہوتی، تو خود ہی بنا لیتی ہوں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کرتی ہیں آپ، اور آپ کے میں آؤٹ اسٹینڈنگ، مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیا بتاؤں کہ وین آئی واز انٹرڈ تو مجھے لگا کہ میں آپ کے گھر میں نہیں، پتہ نہیں کہیں اور ہی کسی اور دنیا میں، اور ایک چھوٹی سی گیلری بنائی ہوئی آپ نے جو کہ ہم اپنے ناظرین سے ضرور شیئر کریں گے۔ اچھا، یہ ان برتنوں کی کیا تاریخ ہے؟ یہ کیوں کرتی ہیں؟ یہ بھی شروع تو میں نے کام کینوس سے ہی اور شیٹ سے ہی کیا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب میں تھوڑے 3D میڈیمز ایکسپلور کروں، پھر میں نے لکڑی پہ آئی، لکڑی کے بعد پھر میں نے کہا کہ چلو کچھ لوگ میں نے دیکھا کہ لکڑی میں بھی کر ہی رہے ہیں، ڈیکوریٹو آرٹ بے شک ہے لیکن کر رہے ہیں، پھر میں میٹل کی طرف آئی تھی اور میں نے یہ لوکل چیزیں بنانا شروع کی تھی جو ہم روٹین میں روز دیکھتے ہیں، اپنے گھروں میں برتن دیکھتے ہیں، مارکیٹ سے برتن لیا، اس کے اوپر لکھا، کٹنگ کی، اور پھر آپ کے سامنے۔ اچھا، یہ الفاظ آپ کے مائنڈ میں ہوتے ہیں، مطلب ان کا کوئی مطلب ہوتا ہے، یا پھر یہ بس الفاظ ہی ہیں جن کو بس آپ نے اس کے اوپر ڈھال دیا ہے؟ اس کے الفاظ ہیں رینڈم، میننگ لیس ہیں، اور ان کو میں کمپوز کرتی ہوں برتن کے اوپر، اور یہ اس کے بعد جو ہے وہ اس کی کٹنگ ہوتی ہے، اور یہ میننگ لیس ہیں، کوئی مطلب الف بے جیسے اسے ہم مشق کہتے ہیں بیسیکلی، تو یہ مشق ہوئی ہوئی ہے اردو میں بھی اور عربک فونٹ میں بھی۔ اردو فونٹ کو ہم نستعلی کہتے ہیں اور عربی کو ہم سلس بولتے ہیں، تو یہ دونوں فونٹس ہیں، مکس ہیں، کسی میں سلس ہے، کسی میں وہ نسخ ہے۔ تو عربی اور اردو دونوں میں آپ کیلیگرافی کرتی ہیں، اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیلیگرافی کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ کے مقدس ناموں سے تھا، جیسے کہ ہم نے بات کی کہ ہم عموماً یہی تاثر ہمیں ملتا ہے کہ کیلیگرافی میں ہمیں مقدس ناموں سے آشنائی ہوگی، ہمیں دیکھنے کو ملیں گے گیلریز اور آس پاس کے۔ آپ نے ایک الگ ہی کانسیپٹ متعارف کروایا، آپ کو یہ کانسیپٹ آیا کہاں سے اور آپ کیا چاہتی تھیں؟ اچھا، یہ آیا آپ لوگوں سے ہی تھا، مطلب میں جب کام کرتی تھی BFA میں فائن آرٹس میرا میجر تھا، تو تب مجھے لوگ کہتے تھے کہ اچھا کیلیگرافی کرتی ہو تو اللہ تعالیٰ کے نام لکھتی ہو، مطلب قرآنک لکھتی ہو، تو میں کہتی تھی نہیں، میں مطلب تبھی میں تھوڑا ڈفرینٹ کام کر رہی تھی، لیکن برتن اور یہ چیزیں نہیں تھی، تو مجھے بڑا عجیب لگتا تھا کہ جب بھی میں کیلیگرافی کا نام لیتی ہوں تو سب ایک ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے اس کو ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر میں نے جب MPhil میں آرٹ اینڈ ڈیزائن میں نے ایڈمیشن لیا، پھر میں نے ایک ریسرچ کی، ریسرچ میں نے کوسچن پوچھا تھا کہ کیلیگرافی کا نام سن کے آپ کے مائنڈ میں پہلا امیج کون سا آتا ہے، تو مجھے 80% سے زیادہ لوگوں نے کہا کہ بھئی قرآن کا آیت، آدھوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ کیلیگرافی ہوتی کیا ہے، وہ کہتے تھے کیا ہے، پھر کچھ کہتے تھے وہ جو پینٹر وہ جو بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے فلانی دکان فلانے چپس ہاؤس، تو وہ کہتے تھے کہ وہ بھی کیلیگرافی ہے۔ تو پھر میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو جو ہے نا وہ کامن چیزوں کے تھرو کامن کروں گی، وہ چیزیں جو ہم روز دیکھتے ہیں، ہم درخت دیکھتے ہیں، ہم کرسی دیکھتے ہیں، چارپے دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو میں نے کیلیگرافی سے بنانا شروع کیا، 2D مٹیریلز میں بھی اور 3D میں بھی، میٹل میں بھی، ووڈ میں بھی، اور کینوس آپ کے سامنے ہے۔ تو میرا یہی ایک کانسیپٹ ہے کہ میں کیلیگرافی کو کامن کروں تھرو دیز کامن تھنگس۔
اچھا سمارا، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کیلیگرافی خطاطی کی ڈیفینیشن کیا ہے تو آپ موڈیفائی کریں، اب اپنی ڈیفینیشن بتائیں، آپ کو سب سن رہے ہیں کہ آپ کیا کہتی ہیں کہ کیلیگرافی کیا ہے؟ میں نہیں کہتی. اصل کیلیگرافی کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ خوبصورت لکھائی جو کسی ایک فونٹ کو فالو کرتے ہوئے آپ لکھو، وہ کیلیگرافی ہے یہاں پہ. لیکن انفارچونیٹلی کانسیپٹ بن گیا ہے کہ کیلیگرافی صرف ریلیجیس ہی ہونی چاہیے، لیکن اصل میں ایسے نہیں. کیلیگرافی مینس بیوٹیفل ہینڈ رائٹنگ. اچھا چلیں اب چلتے ہیں ذرا تاریخ میں آپ کی ارتقاء کی جانب، کہ آپ نے یہ شروع کہاں سے کیا اور آپ کو کس نے موٹیویشن ملی، اور آپ کے گھر میں ایسا کچھ تھا، ماحول ایسا تھا؟ کہتے کہ پہلی درسگاہ جو آپ کا گھر ہوتا ہے، تو آپ کو کیا گھر سے ایسی موٹیویشن ملی تھی یا پھر کس کو آپ آئیڈیلائز کرتے رہیں؟ شروع سے ہی ڈرائنگ اور ہینڈ رائٹنگ ہمارے اسکول میں بہت توجہ دی جاتی تھی رائٹنگ پہ نا، اور ڈرائنگ ویسے ہی اچھی تھی بچپن سے. لیکن امی میری ماشاء اللہ پوئٹ بھی ہیں، تو ان سے بھی کچھ جراثیم آئے مجھ میں. اور اس کے بعد پھر انٹرمیڈیٹ میں ایسے ہی رکھ لی فائن آرٹس، شو کیا کہ چلو دیکھتے ہیں. تو باقی سبجیکٹس میں جب نارمل ایوریج اسکور کیا اور فائن آرٹس میں بڑے اچھے نمبر آ رہے ہیں اور پورٹ فولیو بھی اتنا اچھا بن گیا، تو پھر میں نے آگے پھر ایڈمیشن لیا پراپر BS. پھر اس کے بعد 2-3 پیسز اچھے نکلے BS کے تھیسز میں، پھر میں نے آگے MPhil کیا اور اب میں جاب بھی ایز اے لیکچرر فائن آرٹس سے کر رہی ہوں. اتنی چھوٹی عمر میں لیکچرر ہیں آپ؟ جی آپ کو اسٹوڈنٹ سیریس لے لیتے ہیں؟ لے لیتے ہیں. اچھا ایج تو نہیں پوچھنی چاہیے، چلے راؤنڈ اباؤٹ بتا دیں کہ 20s میں سفر کر رہی ہیں آپ؟ جی 30 کی جانب. بالکل. اچھا ویری گڈ. آپ کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں، مزید اسی طرح ترقی کریں آپ، اور مزید خدا آپ کو سرخرو کرے اپنی اس فیلڈ میں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ آپ کی والدہ جو ہیں وہ شاعرہ ہیں، تو آپ میں جو ہے جرمز آئے، تو آپ خود بھی شاعری سے لگاؤ رکھتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں. تو کہتے ہیں کہ جو شاعر اور میوزک اور کیلیگرافی اور پینٹنگ یہ سب ایک ہی باب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، کریٹیو مائنڈ کا ایک چیز ہے. جو لوگ کریٹیو ہوتے ہیں وہی سب کرتے ہیں. تو کوئی پوئٹری کر لیتا ہے، میں پوئٹری نہیں کر سکتی، نہ مجھے پڑھنے کا شوق، لیکن میں اس طرف اللہ نے دے دیا تو میں یہ کام کرتی ہوں. اچھا یہ کلیہ لکھنے کا شوق ہے. میں مطلب میرے سامنے ایک کینوس ہوگا اور میں لکھتی جاؤں گی. جو آپ کے سامنے بلیک اینڈ وائٹ والے درخت ہیں، یہ میں نے کوئی ایک رات میں بنائے تھے. صبح میری سبمیشن تھی، لیکن یہ تھا کہ بس لگی ہوئی ہوں، لکھ رہی ہوں، اور جب اٹھتی ہوں تو وہ ایک امیج پوری بنی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ ایسا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی کچھ ایسا ہی ہے جیسے شعراء حضرات کے ساتھ ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ رات میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر آمد ہوتی ہے کچھ ہم پر، تو پھر جب اٹھتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ بنا ہوا ہوتا ہے. آمد ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا ہمیں نا پلاننگ کر کے چلنا پڑتا ہے. تھوڑی سی کمپوزیشن کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ سائز رکھیں گے، یہ ہماری کلر اسکیم ہوگی، اس طرح سے کمپوز کریں گے. لیکن پھر جب کام کرنے بیٹھتے ہیں تو تھوڑی بہت چینجز آ جاتی ہیں کرتے کرتے، وہ جیسی پروسیس کے تھرو ہوتا رہتا ہے. تو پہلے آپ کے ذہن میں وہ تصویر اترتی ہے، پھر اس کے بعد آپ اسے کینوس پہ اتارتی ہیں، رائٹ؟ ایسے ہی ہے، ذہن میں تصویر اترتی ہے، پھر اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کرتے ہیں، تھوڑی فوٹوگرافس لے لیتے ہیں تاکہ ریفرنسز سامنے آ جائیں. اس کے بعد پھر کام شروع کرتے ہیں. اور آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ 3 بہنیں. میں بڑی ہوں، مجھ سے چھوٹی سلوہ ہے، وہ ٹیکسٹائل ڈیزائنر ہے، اور اس سے چھوٹی سارما ہے جو کہ کہتی ہے میرا نام، وہ میں اس کا نام کہیں نہیں لیتی، تو میں نے اس کا نام لے لیا سارما. وہ لا کر رہی ہے. آپ کے نام کا مطلب کیا ہے؟ میرے نام کا مطلب دور اندیش بھی ہے اور پروٹیکٹیڈ بائی گاڈ بھی ہے. دور اندیش، تو آپ واقعی آپ سے بات کر کے بھی پتہ چل گیا کہ آپ دور اندیش ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کو بائی پروفیشنل لے کے چل رہی ہیں اس کام کو، یا یہ پہلے آپ کا شوق تھا، شوق نے پھر صورت اختیار کی پروفیشن کی؟ تو آپ سے لوگ خریدتے ہیں کیا، ڈیمانڈس بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اس مطابق اس طرح کی کچھ کیلیگرافی کی چاہیے، کچھ اس طرح کا کام چاہیے؟ میں نا ایکچولی 2 طرح کا کام کرتی ہوں. ایک تو جو میں اپنی مرضی سے خود اپنا کام کرتی ہوں، ایک ہوتا ہے تھوڑا ٹریڈیشنل، وہی عربک والا. تو اس ٹریڈیشنل کام میں کلائنٹس کی ڈیمانڈ وغیرہ دیکھ لیتی ہوں، جس نے اپنے ڈرائنگ روم میں لگانا اس حساب سے اس کو پینٹ کر کے دے دیتی ہوں. لیکن جو میں یہ والے کیلیگرامز بنا رہی ہوں، ان کو کیلیگرام کا نام دیا ہوا ہے. جو کیلیگرافی سے امیجز بنتی ہیں، چاہے وہ 2D ہوں یا 3D، اس میں کسٹمائز کام نہیں کرتی. میں خود کام کرتی ہوں اور ایگزیبٹ کرتی ہوں، اور پھر وہ سیل ہو جاتا ہے. آپ ایک آرٹسٹ ہیں، اور آرٹسٹ جب کہتے ہیں کہ پھر راستے میں آ کے اپنی ایگزیبیشن کرتا ہے تو وہ لے کے آ کے اپنے لوگوں کو دکھاتا ہے. کہتے ہیں شاعر اور جو آرٹسٹ ہے وہ داد کا بہت شوقین ہوتا ہے، اسے اچھا لگتا ہے کہ اس کے کام کی تعریف کی جائے. کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ کا جو کام ہو آپ کے مطابق تو وہ بہت زیادہ
اچھا ہو اور لوگ اس مطابق اس کو پذیرائی نہ دے پا رہے ہوں؟ نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ شروع میں مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں. تو میں نے ایک بار میرے ہمراہ میں ایک جنرل ایگزیبیشن تھی جو اینول ہوتی ہے ان کی کیلیگرافی کی، وہاں پہ میں نے اپنے 2 کام رکھے. تو تب مجھے پتہ چلا کہ یہ کام واقعی بہت ڈفرینٹ ہے اور بہت پسند کیا تھا عوام نے، بہت زیادہ. بلکہ میرے پاس کچھ سینئر آرٹسٹ تھے، وہ اسپیشل آ کے انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ پکچر لینی ہے، اور مجھے اتنا عجیب لگ رہا تھا اس ٹائم کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. تب مجھے پتہ چلا کہ بھائی دس از سم تھنگ ڈفرینٹ. کہ خدا نے آپ کو ایسی صلاحیت دی ہے جو دوسروں سے منفرد کرتی ہے آپ کو. اچھا، آپ کی فیلڈ میں کوئی ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آپ سے آپ آئیڈلائز کرتی ہوں گی، جو آپ سے پہلے کام کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی ایسا نام جو آپ بتانا چاہیں کہ جس سے آپ انسپائر ہوئی ہوں؟ آئیڈیلائز جو مجھے کرتے ہیں ان سے نہیں، لیکن کچھ ماسٹرز ہیں، اولڈ ماسٹرز، جن سے میں انسپائر ہوئی ہوں، جن کا کام مجھے اچھا لگتا تھا. ایک تو سب سے پہلے میرے سر ہیں، سر استاد عرفان احمد خان، جنہوں نے مجھے لکھنا سکھایا باقاعدہ الف بے جیم دال قلم سے اور کاپی پہ. جب میں BS کری تھی تو ہم پہلے الف بے سیکھتے تھے، سارے فونٹس ہم نے قلم سے اور انک سے ہی سیکھے ہیں، بالکل ٹریڈیشنل وے میں. تو وہ سب سے پہلے میرے مینٹور ہیں اور بہت کچھ سیکھا ان سے. اس کے بعد سر شبلی ہیں، جنہوں نے مجھے اس طرف تھوڑا سا گائیڈ کیا اور بتایا کہ بھائی یہ بھی ایک چیز ہے اور اس کو دیکھو، اس پہ آگے فردر ریسرچ کرو. اور اس کے بعد ساتھ کین بہت بڑے آرٹسٹ گزرے ہیں پاکستان کے، ان کا کام مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اچھا، میرے خیال سے آپ کو ابھی تک 2 چیزیں بہت زیادہ یونیک ہے. وہ یہ برتنوں پہ اپنا آرٹ لے کر آنا، اور دوسرا یہ کہ یہ پیپر پہ یہ رینڈم الفاظ کا تحریر کرنا اور اس کو منفرد کرنا کہ یہ کیلیگرافی جو ہے اٹس ناٹ اباؤٹ عربک فونٹ. اگر عربک فونٹ ہو بھی تو وہ مقدس نام ہی نہیں ہوتے. ہاں، وہ مقدس نام نہیں ہے اور ریلیجس کانٹینٹ نہیں ہے، آپ اس کو اس نظر سے نہ دیکھیں. تو جو لوگ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں انہوں نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہوگا، تو ان کے لیے کوئی میسیج دینا چاہتی ہیں آپ؟ ہوا تھا ایک بڑا میں نے منی کوئن بنائی تھی اور اس پہ مجھے کافی کرٹیسزم ملا تھا، اور لوگوں نے بہت باتیں کی تھی کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، آپ کو شرم نہیں آتی، آپ نے ایک فیمیل نیوڈ فگر کے اوپر عربک لکھ دی ہے. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عربک صرف از ایکول ٹو قرآن. تو پھر میں نے کافی سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ بھائی عربک از ناٹ ایکول ٹو قرآن، ٹھیک ہے، یہ پوری زبان ہے، پورا لٹریچر ہے اس میں. پوری عربی لوگ جب آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ قرآن تھوڑی پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو تب مجھے بہت زیادہ کرٹیسزم ملا تھا، لیکن میں کام ہی اسی لیے کر رہی ہوں تاکہ یہ اویئرنیس آئے لوگوں کو کہ کیلیگرافی صرف وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، اس سے زیادہ ہے. لٹرلی مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے، اور میرا دل ہی نہیں کر رہا کہ یہ گفتگو جو ہے اس کا یہ اختتام کو پہنچے. اچھا، دوست بناتی ہیں آپ؟ بہت کم. ہاں، یہ کیا مت ہے؟ یہ مت ہی ہے یا پھر یہ واقعاً ایسا ہی ہے؟ کہتے ہیں کہ جو آرٹسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ الگ تھلگ رہنا پسند کرتے ہیں، وہ دوست نہیں بناتے، ان میں بہت ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ایسا ہے؟ دوست بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے کہیں گے یہ میری دوست ہے، میری بیسٹ فرینڈ ہے، لیکن میں بہت کم لوگوں کو کہتی ہوں کہ یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے. ایسے بہت کم ہوتا ہے. مطلب اگر ہیلپ کرنی ہے یا سپورٹ کرنا ہے تو میں سب کو کرتی ہوں، باتیں بھی سن لیتی ہوں، لوگ مطلب سیکرٹس بھی شیئر کر لیتے ہیں آ کے، لیکن میں بہت کم کرتی ہوں، بہت کم لوگوں سے خود. آپ اپنے راز کہاں شیئر کرتی ہیں؟ یعنی اور آنکھ پہ؟ بالکل. اچھا، آپ کو آپ کے انٹرویوز ہوئے متعدد، میں نے جن کو ابھی گو تھرو کیا کچھ چینلز کے ساتھ، تو یہ آپ کی کیلیگرافی کو مغلیہ دور کے ساتھ اس کے ساتھ کیوں ملا دیتے ہیں؟ میرے خیال میں کیلیگرافی کو نہیں ملایا گیا مغلیہ، وہ برتن کو ملا دیا تھا میرے خیال میں، کہ برتن ہے تو وہ وہیں سے چلتا ہوا آ رہا ہے. کچھ برتنوں پہ کیلیگرافی مغلیہ دور سے چلتی آ رہی؟ آرٹ مغلیہ دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے، لیکن میں نے چونکہ چینج کیا تو ان کو لگا کہ شاید کچھ ایسا ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کٹنگ ہے یہ ہوتی کیسے ہے؟ ہاتھ سے، مینولی کرتے ہیں، کیونکہ جو راؤنڈ چیز ہوتی ہے نا 3D، وہ مشین سے نہیں کرتی. کچھ کام میں مشین سے بھی کٹواتی ہوں، CNC وغیرہ سے، لیکن اس کا پھر بالکل ہی ڈفرینٹ پروسیس ہے. اس کے لیے پہلے میں رف لکھتی ہوں، پھر اس کو میں ایک ڈیزائنر سے. انہی کے اوپر آپ پہلے رف لکھتی ہیں؟ اس کے اوپر تو میں پراپر لکھتی ہوں، صحیح نیٹ، لیکن جو CNC کرواتی ہوں اس کے اوپر میں پہلے رف لکھتی ہوں، پھر اس کو ڈیزائنر سے، گرافک ڈیزائنر ایک میرا کام کرتا ہے، وہ پھر اس کو نیٹ لکھتا ہے اور اس کے بعد وہ مشین میں جاتا ہے، پھر وہ کٹتا ہے. اور پھر کبھی کبھی میں اس کٹے ہوئے فلیٹ چیز کو بھی 1-2 ایسی مشینز ہیں جو تھوڑا تھوڑا راؤنڈ اس کو کر دیتی ہیں، تو وہ پریس کر کے اس کو جو شیپ دینی ہو وہ دے دیتے ہیں. تو ان ساری چیزوں میں اگر آپ یہ اسی کی مثال لے لیتے ہیں، یہ جو برتن میرے سامنے موجود ہے، اس کو بنانے میں کتنی دیر لگی آپ کو؟ اس کو بنانے میں برتن خریدنے سے لے کے ابھی بھی یہ کمپلیٹ نہیں ہے، ابھی اس پہ بہت کام ہونا ہے، ابھی اس کی فنیشنگ رہتی ہے مزید.
پھر اس کی پالش ہونی ہے، تو تقریباً 2-2.5 ماہ سے زیادہ بھی لگ جاتے ہیں. تو جب آپ یہ کام شروع کرتی ہیں، فار ایگزامپل آپ نے یہ بنانا شروع کیا، تو اس کے دوران ملٹیپل کام کر رہی ہوتی صرف، یا پھر اسی پہ توجہ دے رہی ہوتی ہیں اور اسی کو اختتام پر پہنچانے کی کوشش؟ کام بہت سارے 3-4 اکٹھے شروع کیے ہوتے ہیں. کوئی کینوس کا بھی شروع کیا ہوگا، کوئی ووڈن کام بھی شروع کیا ہوتا ہے، کوئی آرڈر بھی آئے ہوتے ہیں ٹریڈیشنل کام کے، تو ساتھ وہ بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو ساتھ ساتھ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ سب چھوڑ چھاڑ کے بس ایک ہی شروع. یہ ساری الجھنیں، یہ کیسے سنبھالتی ہیں؟ ہو جاتا ہے. میں نہیں. اچھا سمارا، جو آڈینس آپ کو دیکھ رہی ہیں، جو خواتین آپ کو گھروں میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں، جو کہ کام کرنا چاہتی ہیں لیکن کام کر نہیں پاتی ہیں، اپنی صلاحیت کو بروئے کار نہیں لے کر آتی ہیں، آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ ان کو میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ چھوٹے اسکیل سے شروع کریں. ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ آڈینس ہو یا بہت زیادہ ریسورسز ہوں تو یہ آپ کام شروع کریں. آپ ایک چھوٹے سے پیپر سے، ایک چھوٹی سی چیز سے بھی کام شروع کر سکتے ہیں. اور اپنا ایک تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اپنا ایک پیج بنائیں، اس کی پروموشن لگائیں اور اس کے اوپر کام مسلسل کرتے جائیں اور ڈالتے جائیں، تو پھر انشاءاللہ کہیں نہ کہیں لوگ دیکھیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی آپ بھی کچھ کرتی ہیں. بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ سے مل کے، آپ کی یہ کیلیگرافی دیکھ کے اور آپ کی خوبصورت یہ شاہکار دیکھ کے. تھینکس فار یور ٹائم. اور اسی کے ساتھ میں چاہتی ہوں اجازت اپنی میزبان سیدہ شفا نقوی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.